اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، ایک بادشاہ کسی فقیر کی خدمت میں شاہی باورچی خانے میں پکا ہوا لذیذ کھانا لے کر حاضر ہوا. فقیر نے آئینہ منگوایا اور شاہی کھانے کا ایک لقمہ لے کر اس آئینے پر مل دیا. اب آئینہ بری طرح دھندلا گیا. جب دھندلا گیا تو فقیر نے جو کی خشک روٹی سے آئینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، جو کھانے آئینے خراب کر دیتے ہیں وہ دل کو بھی خراب اور میلا کر دیتے ہوں گے، اس لیے میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بادشاہ بڑا نادم ہوا اور اس نے نادم ہو کر پوچھا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے. فقیر نے کہا کہ اے نیک دل بادشاہ، مکھیاں اور مچھر مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، انہیں حکم دے کہ مجھے ستایا نہ کریں. بادشاہ نے کہا کہ ان پر تو میرا بھی بس نہیں چلتا. فقیر مسکرایا اور کہا کہ اگر ایسے حقیر ترین جانداروں پر بھی تیرا حکم نہیں چلتا تو پھر میں اور کس چیز کے لیے تیری مدد مانگوں اور تجھے حاکم مانوں. انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ناظرین کہ وہ بے بس ہے، مجبور ہے، مگر خود کو با اختیار سمجھتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے حضور خود کو بے بس تصور کرتا ہے وہیں اسے اختیار عطا فرما دیا جاتا ہے، اور جہاں وہ خود کو مختار سمجھنے لگتا ہے وہیں اس کی ڈور کھینچ لی جاتی ہے اور وہ بے بسی اور بے کسی کا نمونہ بن کر رہ جاتا ہے. انسان میں جو خوبیاں اور قوتیں ہیں وہ اس کے کمال یا ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کو خالق کائنات کی قوتوں کی معرفت تھی، اسی باعث یہ بزرگ اپنے اختیارات کی نفی کرتے تھے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول اس حوالے سے سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس قول کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب انسان کے ارادے اور منصوبے ٹوٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کامیاب کرانے والا کوئی اور ہے. گویا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان کے سب ارادے پورے نہ ہوں، کیونکہ جب اس کے سب ارادے اور منصوبے پورے ہونے لگتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. ارادوں کا کبھی ٹوٹنا اور ناکام ہونا اس لیے ہے کہ انسان اللہ کو فراموش نہ کر دے اور انسان کو اپنی بے بسی کا اندازہ ہو جائے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو بڑے بڑے اہتمام کیے تھے، بڑی امیدیں باندھی تھیں، ہماری ساری کی ساری اسکیمیں دھری کی دھری رہ گئی. اگر منصوبے ہمیشہ ہی کامیاب ہونے لگ جائیں تو انسان میں پھر یہ سوچ پیدا ہونے لگتی ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا. مگر جب اس کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے کامیاب بنانے والی طاقت کوئی اور ہے. انسان جب ٹھوکر کھاتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہے ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے. اور عالم کون ہے بھلا؟ عالم ہیں جماعت اہل سنت سندھ کے نائب صدر، خطیب اہل سنت، ممتاز عالم دین، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی پیارے، قابل احترام، پر مشفق شخصیت علامہ حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں عالم نہیں ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور یہی آپ کے عالم ہونے کی دلیل ہے. اور آپ نے کیا پیاری گفتگو فرمائی کہ میں سننا چاہتا تھا، سنتے رہنا چاہتا تھا. عبد جو ہے عبد طریقن، عبد کہتے ہی ٹوٹے ہوئے پامال راستے کو ہے. اللہ، یعنی جو پہاڑوں پہ ایک پگڈنڈی بن جاتی ہے، یعنی وہ لوگوں کے قدموں سے اتنی پامال ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے رہنما ہو جاتی. بے شک. تو بندہ وہ ہے جو اتنا ٹوٹے کہ دوسروں کے لیے رہنما ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. ہمیں تو اور خواب بھی ٹوٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے کیا دیکھا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ساری زندگی بھی مرنے کے بعد ایسا لگے گا کہ جیسے خواب دیکھا تھا. اللہ اللہ اللہ، واقعی صحیح. اور جیسے وہ خواب دیکھ کر آپ تعبیر پوچھتے ہیں، یہ خواب ٹوٹے گا تو تعبیر دیکھ لیں گے بھائی. واہ واہ. وہ خواب دیکھ کر تعبیر پوچھی جاتی ہے اور یہ خواب جب ٹوٹے گا تو تعبیر دیکھ لیں گے. بہت خوبصورت بات. اجازت ہو تو آپ کی کال شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی مجھے خواب پوچھنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر میں کوئی خاص مہمان آئے ہوئے ہیں جی، اور میں ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں. خاص مہمان سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جی جیسے کوئی گھر میں، بس میرے ذہن میں یہی ہے کہ کوئی خاص بہت خاص ہے، کوئی جنہیں آپ جانتی نہیں ہیں، جنہیں آپ جانتی نہیں. جنہیں میں جانتی نہیں ہوں، بہت خاص ہے. صحیح.
تو میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ڈرائنگ روم کے ٹائلز کے اندر سے موتیا کا پودا اگا ہوا ہے. اچھا جی, جو میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہو رہا ہے, شاخیں نکل رہی ہیں اور پھول نکل رہے ہیں. اچھا, شاخیں ہیں وہ یہ جو ڈرائنگ روم کے ٹائلز ہیں, یہ وہی ٹائلز ہیں جو آپ کے ڈرائنگ روم میں لگے ہوئے ہیں؟ جی جی وہی ٹائلز ہیں. ٹھیک, اور انہی کے درمیان سے موتیا کا پودا نکلا؟ جی بالکل بیچ میں موتیا کا پودا نکلا ہے اور گرین کلر کی شاخیں ہیں اور وائٹ کلر کے پھول ہیں. صحیح. اور پھر میں سب کو بلاتی ہوں کہ دیکھو دیکھو موتیا کا پودا یہاں بڑا ہو رہا ہے, تو اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور یعنی جی دوسرا میں خواب بیان کر سکتی ہوں؟ جی بیان کر دیجیے. جی, دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ جیسے میں 3 دفعہ دیکھ چکی ہوں خواب میں شادی شدہ کی شادی کا. اچھا جی. جی, میری جیسے کزن ہے, ان کی میں نے شادی خواب میں 2 دفعہ دیکھی ہے, جبکہ ان کی شادی ہو چکی ہے. صحیح. اور ایک میرے نیبرز ہیں, ان کی شادی بھی میں نے دیکھی ہے. تقریباً 3 دفعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے شادی شدہ کی شادی کا. بالکل ٹھیک ہے. تو جی کوشش بس یہ کیا کیجئے کہ آپ لوگ جب کال کریں تو اپنا ایک خواب بیان کریں, تاکہ میں اس گفتگو اس لیے کرتا ہوں تاکہ علامہ صاحب بہت توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری باتوں کو سن کر کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں, لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک خواب اپنا بیان کیا کیجئے. جی علامہ صاحب, یہ دونوں ان کو جو 2 خواب بتائے ہیں اس میں خواب ایک ہی ہے. خواب ایک ہی ہے, وہ موتی, یہ بڑی اچھی بات کیا. وہ تو آپ کو کیونکہ شادی میں شرکت اور آپ کو بہت اچھا لگا اور پوری طرح آپ کی شمولیت وہ اس آپ کے ذہن پہ اچھا نقش رکھتی ہے. صحیح. تو آپ کئی دفعہ دیکھ سکتی ہیں. بالکل درست. لیکن بہت مبارک ہو کہ آپ نے جو اپنے ڈرائنگ روم میں خاص مہمان کی آمد اور پھر موتیے کا پھول, یہ ساری روحانیت ہے, سبز روشنی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ درود شریف پڑھتی ہوں گی, اور میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. اللہ کے فرشتے آپ کو خوشخبریاں دیں گے, بشارتیں دیں گے, اور آپ کی روحانیت کے پھول ضرور کھلیں گے اور دوسروں تک پہنچیں گے. اور ہو سکتا ہے درس و تدریس سے اگر شغف ہو تو آپ علم کو اپنائیے گا اور علم کو پہنچائیے گا. مشغلہ کیا ہے؟ آپ کو درس و تدریس سے شغف ہے, آپ کا مشغلہ کیا ہے پوچھ رہے ہیں؟ مشغلہ تو جیسے نمازوں میں تو خیر میں تھوڑی کوتاہی کر دیتی ہوں. نہیں مشغلہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. نماز مشغلہ نہیں ہے, نماز تو حکم ہے. نماز تو حکم ہے. یہ بتائیے کہ مشغلہ آپ کے کام کیا ہے, آپ کام کیا کرتی ہیں؟ درس و تدریس سے وابستہ ہیں, پڑھاتی ہیں؟ دلچسپی ہے؟ نہیں پڑھاتی نہیں ہوں, گھر ہی پہ ہوتی ہوں. لیکن دلچسپی ہے پڑھانے سے؟ جی دلچسپی تو بہت ہے. آخری امتحان کون سا دیا ہے؟ آخری امتحان آپ نے کون سا دیا؟ میں نے انٹر کا امتحان دیا ہے اینڈ کا. اچھا, اگر آپ اپنی زندگی میں 2 سال ہو گئے انٹر کے. اگر اپنائیں گی نا درس و تدریس کو تو علم کی خوشبو آپ سے پھیلے گی. آپ کو کچھ دلچسپی لگتی ہے تعلیم کے فروغ؟ تو آپ جب آپ انٹر میں آئی, بہت اچھے وقت پہ آپ سے بات ہو رہی ہے. یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اس سبجیکٹ اسپیشلائز کرتا ہے نا. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ تعلیم کو تخصیص کے ساتھ اپنائیے گا. اور درود شریف پڑھتی ہیں؟ جی درود شریف تو پڑھتی ہوں. یہ درود شریف کا فیضان ہے جو آپ نے پھول کی موتی کے پھول کی طرح محسوس کیا. اور تعلیم کو آپ اپنائیے اور اس کو شغل بھی اپنائیے. آپ کو اصل میں مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ اب آپ انٹر کر چکی ہیں اور تھوڑا ظاہر ہے کہ آپ یقیناً آگے بھی پڑھیں گی اور آپ کو پڑھنا بھی چاہیے, لیکن اس دوران جو آپ کے پاس وقت ہے آپ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہو جائیں, تھوڑا سا درس و تدریس کی طرف آئیے. اور جب آپ لوگوں کو پڑھائیں گی تو یہ علامہ صاحب فرمانے, جی میں آپ کی بات سنتا ہوں, علامہ صاحب فرمانے کہ پھر آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی. جی فرمائیے, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی جیسے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دینی تعلیم کے اس میں شامل ہوں یا دنیاوی؟ جی اصل میں یہ دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق بھی بہت بعد میں ہوا. علم تو 2 ہے, ایک نافع ہے ایک مضر ہے. ایک نفع دینے والا ہے, ایک نقصان دینے والا ہے. بس 2 ہی قسمیں ہیں. تو علم نافع حاصل کیجئے, وہ چاہے آپ اسے دنیا کا علم کہتی ہوں, دین کا علم کہتی ہوں, تو علم حاصل کیجئے اور علم دوسروں تک پہنچائیے. ہم تو ویسے بھی دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو علم نافع کا تذکرہ فرمایا علامہ صاحب نے عین سنت کے مطابق کہ نافع علم کا آپ ظاہر ہے کہ اس کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہوں, اور جو مشورہ آپ کو دے رہے ہیں اس پر ضرور عمل کیجیے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیسے ہیں عامر بھائی؟ اللہ کا کرم میری بہن, فرمائیے. عامر بھائی میرا خواب یہی ہے کہ میں کافی عرصے سے صرف یہ مسلسل خواب میں نا پانی بہت دیکھتی ہوں, اور یہ کہ پوری دنیا میں جیسے پانی پھیل گیا اور کہیں سے جیسے گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا. اور جیسے میں نیچے پانی میں اترتی ہوں تو پانی نا بالکل پیروں تک آ جاتا ہے اور خود بخود راستہ بن جاتا ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے.
بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن. یہ اچھا پانی جو ہے وہ ساری دنیا کا پانی آپ کی طرف آ رہا ہے یا آپ وہاں سے گزرنا چاہتی ہیں؟ نہیں میں گزرنا چاہ رہی ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے جیسے کہ پورا مطلب جیسے پانی بھرا ہوا ہے اور مجھے وہاں سے گزر کے جانا یعنی ہے. انہیں پانی میں سے اور ہو سمجھ کے میں نہیں آ گزرنا رہا ہے. کہ اچھا آپ کو پانی میں سے ہو کے گزرنا ہے جو آگے آپ نے جانا ہے. ہاں اچھا اچھا آپ کے ارد گرد ماشاءاللہ ماحول تو بہت سہل ہے, آسان ہے. آپ کو ماں باپ کی طرف سے پیار ملا ہے, توجہ ملی ہے, لیکن وہ آپ میں قوت فیصلہ کی کمی ہے کہ آخری ڈیسیجن جب کر سکیں کب کر سکیں. ارادہ کرتی ہیں توڑ دیتی ہیں, پھر کوئی اور ارادہ کرتی ہیں, کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے. جی بالکل ایسی ہوتی ہے. تو اب آپ جو ہے اور نا پیار سب سے ملا ہے آپ کو گھر میں؟ ہاں جی ہاں پیار ملا ہے مجھے. جی تو آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ ساری دنیا آپ کے لیے وہ پانی کی طرح آسان ہے, سہل ہے. دوری منزل کا مطلب کچھ نہیں, بس ارادوں کی کمی کا نام ہے. زندگی آپ کے لیے بہت سہل ہے, بہت آسان ہے, پانی کی طرح, اور آپ بس گزرتی چلی جائیں گی. یہ بہت اچھا خواب ہے علامہ صاحب فرما رہے ہیں. لیکن علامہ صاحب اس اچھے خواب کے سلسلے میں ان کو کرنا بھی کیا چاہیے؟ یعنی اعتماد, اپنی ذات پہ اعتماد, فیصلے کو مستحکم کیجئے اور انشاءاللہ آپ بہت کامیاب ہوں گے. اپنی ذات پر آپ اعتماد کیجئے, جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو آپ مزید بلڈ کیجئے, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے بہن؟ جی بہتر. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بڑی عنایت میری بہن. تو میں نے یہ خواب تھا, جی میں نے خواب میں دیکھا ہے جمعے والے دن نا کہ میں مطلب ایک مزار دربار پہ جاتی ہوں اور مجھے نہیں پتا ہوتا یہ دربار کون سا ہے, 2 دربار آگے پیچھے ہوتے ہیں. صحیح. تو وہاں میں پوچھتی ہوں کہ یہ کہاں کا, یہ کون سے دربار پہ میں آئی نا, تو کہتے ہیں حضرت سلطان بہو صاحب کا یہ دربار ہے. صحیح. تو وہاں پہ میں جاتی ہوں, کافی زیادہ مطلب عورتیں اور آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہوتی ہیں, لیکن مجھے نظر نہیں آتا. باہر فین میں نا بہت سے لوگ مطلب جمع ہوتے ہیں, وہاں پہ میں بیٹھتی ہوں. تو وہ بزرگ خاتون مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے نا, تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے, تو میں اس کے لیے آئی ہوں. اور میرے ہاتھ میں 2 چینی کی پلیٹیں ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈھکی ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا وہ خالی ہیں یا اس کے اندر کچھ ہے. تو وہ خاتون میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہیں اور مجھے نا دعا دیتی ہیں. پھر میں کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے پیچھے سے نا 1-2 لیڈیز ہوتی ہیں, وہ مجھے بلاتی ہیں کہ جب دم مطلب کرواتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھتے ہیں. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ میں درود شریف پڑھ لیا, میں نے اروا دے دیا, اس لیے میں کھڑی ہوئی ہوں نا. پھر میں واپس آتی ہوں تو میرا جوتا گھوم جاتا ہے. پھر مطلب تھوڑا سا میں آگے چل کے آتی ہوں کہ میں اپنے مطلب ماموں کے گھر, مطلب منظر ہٹ جاتا ہے, ماموں کے گھر آتی ہوں تو ایک عورت پیچھے سے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ آپ کا جوتا, یہ آپ اپنا پہن لیں اور یہ دے دیں. پھر میں اپنا لے لیتی ہوں, ان کا دے دیتی ہوں. اور اصل میں میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہے, میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا. صحیح. اور دوسرا پھر میں اگلے دن چھوٹا سا, اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. سنا دیجئے, لیکن میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی آپ سب لوگ اپنا ایک خواب سنایا کیجئے. یہ پہلے فرمائیے آپ لاہور سے بول رہی ہیں یا کہاں سے فرما رہی ہیں, کہاں رہتی ہیں آپ کہاں رہتی ہیں؟ علامہ صاحب پوچھ رہے ہیں. میں تو میاں والی سے بات کر رہی ہوں. میاں والی سے بات کر رہے ہیں. ہاں میاں والی. جی تو پہلے جی فرمائیے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا 17ویں سپارے میں نا چھوٹی سی آیت ہے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جی جی یہ آپ کثرت سے نا پڑھا کریں. تو وہ میں ہر نماز کے بعد مطلب پڑھتی ہوں. صحیح. اور اس 2 دن میں نے پڑھنا شروع کیا, تو تیسرے دن مجھے خواب میں آیا کہ روٹی کے اوپر نا ایک اور میری دوست ہے, ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے, تو ہم دونوں کو نا وہ آدھی روٹی اور اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوتی ہے کہ یہ آپ کھا لیں اولاد کے لیے نا. تو وہی میں نے اس کے بارے میں پوچھا. صحیح. ٹھیک ہے جی, اب سنیے آپ. جی 1.5 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہے کہ اگر 1.5 سال شادی کی ہوئی اور اولاد نہ ہو تو آپ مایوس ہو جائیں. اور اتنا واضح اور اتنا اچھا خواب, یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے, آپ اسے اپنا لیجئے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ رات کو پڑھ کے سوئیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اولاد ہوگی. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی میں اریبہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اریبہ, کیسے بھائی آپ؟ اللہ کا کرم بہن, فرمائیے. میں نے اپنا خود دیکھا ہے کہ میں ایک جگہ پہ موجود ہوں, وہاں پہ مطلب چاروں طرف دروازے ہی دروازے ہیں,
اور میں جانے کے دروازے کھل رہے ہیں, مطلب مجھے اپنی طرف مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں, اور میں جا نہیں پا رہی ہوں, نہ میرا قدم اٹھ رہا ہے نہ میرا کچھ ہو رہا ہے, مطلب اکیلی ہوں میں ادھر, صحیح. اور میں اس طرف جا نہیں پا رہی ہوں بالکل نا. بتائیے بیٹا ابھی تو آپ کی زندگی ایسی ہے کہ اب آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ تم کیا بننا چاہتی ہو, بہت سے رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں, تو یہ مختلف دروازے ہیں جو تمہارے سامنے ہیں, اور اس میں سے انتخاب آپ کو خود کرنا ہے. بات وہی اس خواب میں تھا کہ ہمیں اپنی ذات پہ اعتماد کرنا چاہیے, اور اپنی ذات پہ اعتماد کر کے ٹھیک ہے. قریبی لوگوں سے, ماں باپ سے مشورہ کر کے فیصلہ کرو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کا, بہت آپ نے رہنمائی فرمائی. اور ناظرین محترم, یہاں ہم ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ وقفے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام کا حصہ ہے مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید, اور ہمارا یہ پروگرام کا حصہ ہے مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. تشریف فرما ہے ممتاز روحانی شخصیت, ممتاز عالم دین, ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ روح رواں مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر حضرت. الحمدللہ رب العالمین. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو رجب المرجب کا وظیفہ بتا دوں. حضرت کی ہدایت کے مطابق ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے بھائی؟ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, تو اگر آپ اس کو اپنا وظیفہ ہی بنا لیں تو یہ تو بہت خوبصورت کلمہ ہے. اتنے دل سے پڑھنے کو جی چاہتا ہے. جب آپ پڑھیں, دیکھیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. اس کے علاوہ پھر آپ روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے, اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ سعادت ہاتھ سے جانے مت دیجئے. آدھا گھنٹہ روزانہ درود پاک. روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اور پھر 3 روزے, مہینے میں 3 روزے. مہینہ جانے والا ہے, رجب المرجب کا ملاپ ہونے والا ہے شعبان سے. یہ مل جائے گا, یہ جاتا نہیں ہے. دیکھیے رجب ہمیں چھوڑ کے نہیں جاتا. رجب ایک ایسا دریا ہے جو شعبان کے سمندر میں گر جاتا ہے, اور شعبان کا سمندر رمضان کے بحر بیکراں میں گم ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں کا تعلق بڑا گہرا ہے, رجب کا شعبان سے اور شعبان کا رمضان سے. تو یہ آپ نے وظیفہ لکھ بھی لینا ہے, اور یہ حضرت صاحب کی ہدایت اور حکم ہوتا ہے, تو میں آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں. آپ تک پہنچ گیا ہے. حضرت صاحب سے میں سوال پہلے کر لوں, پھر میں آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کروں گا. حضرت صاحب, ایک تو رات کا استخارہ ہوتا ہے جو باقاعدہ دعائے استخارہ ہے, جسے پڑھ کر سویا جاتا ہے. اچھا, اس کے 2 حصے ہیں سوال کے. پہلا حصہ تو یہ حضرت کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے استخارہ کیا لیکن ہمیں جواب ہی نہیں ملا, اور پھر وہ 7 دن تک بھی کرتے ہیں بسا اوقات, لیکن وہ جواب نہیں مل پاتا. 3 دن بھی کرتے ہیں, 7 دن بھی کرتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ استخارہ کا طریقہ کار بھی کیا ہونا چاہیے, اور پھر جواب کیوں نہیں ملتا. دوسرا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے, اب لوگ نہیں کر پاتے استخارہ رات کا, تو کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو استخارے کی ہی مناسبت رکھتی ہو, اور وہ ایسی دعا ہو کہ اس کو پڑھنے کے بعد استخارے والی کیفیت بھی ہو, اور انسان کے سارے مسائل حل ہو جائیں اور رہنمائی ہو جائے. تو یہ دونوں حصے سوال کے آپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طریقہ تو جناب آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ رات کو اچھے لباس پہن کر صاف ستھرے لباس کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کی جائے, نماز استخارہ, اور اس کے بعد دعا پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر رات کو سو جائے, قبلہ روح شکل چہرہ کر کے. رات میں اگر سفید کوئی چیز نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ ہمارے لیے حق میں بہتر ہے جو ہم نے سوچا تھا. صحیح. اور اگر خدا نخواستہ کالی چیز نظر آئے تو اس سے اعراض کیا جائے. صحیح. اور یہ 7 دن کا 3 دن کا جیسا بھی آپ نے فرمایا, 7 دن کی روایتیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس میں بہت سے لوگوں کو جواب نہیں ملتا. اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم سب اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں. جتنے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اتنے ہمیں اچھی مطلب یعنی کہ زندگی نصیب ہوگی, جتنے ہمارے اعمال جیسے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں. جی. ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین ہیں. صحیح. ہر گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو, ہر ایک
پر میرے مصطفیٰ کی توجہ ہے، رحمت ہے۔ یقیناً۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک بہت آسان سی دعا ہمیں عطا فرمائی کہ اگر کوئی بندہ اس کو دن میں چلتے پھرتے پڑھتا رہے، نمازوں کے بعد پڑھتا رہے، صبح اٹھ کے پڑھ لیا کرے، تو اب دن میں جتنے کام بھی کرے گا وہ صحیح فیصلے کرے گا۔ اگر سفر پہ جا رہا ہے تو بھی سفر صحیح، دکان پہ جا رہا ہے، کاروبار پہ جا رہا ہے، جو بھی اس کے کام کرنے ہیں اس کو وہ صحیح سمت جائے گا، وہ مطلب پھٹکے گا نہیں۔ خالی شادی کا یا کوئی ایسا ہی فیصلہ نہیں، بلکہ زندگی کا ہر فیصلہ اس کا آسان ہو جائے گا۔ اور بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ مجھے میرے اختیار پر مت چھوڑ، مجھے میرے اختیار پر مت چھوڑ، تو اپنے کرم سے مجھ پر توجہ فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، یہ بے حساب پڑھے الحمدللہ بہت اس کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور یہ دعا یقیناً مجھے اتنی دیر میں جو میں نے کہی یاد کسی کو نہیں ہوگی، یا تو مجھ سے دعا منگوا لے، جیسا کہ ہم نے ماضی میں ایک بات کہی تھی اصحاب کہف کی، تو بہت سی کالیں آئی ہمارے پاس ماشاءاللہ، لوگ بھی آ گئے کہ تعویذ چاہیے۔ تو اس طرح مجھے امید ہے کہ اب میں نے یہ دعا بتائی ہے تو بہت سے لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ ہمیں دعا بھجوا دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو میں بالکل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ اچھا، میں ہر نماز پڑھتی ہوں، وہی جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں سارے میں کر رہی ہوں، لیکن میرا قرض ادھر ہے، بس مجھے قرض کے لیے چاہیے قرض کے لیے اور میرے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے۔ اچھے بچے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے جی مولانا صاحب۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ اس حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد 11 تسبیح پڑھیں، یا صمدو یا صمدو یا صمد۔ صمد کے معنی بے نیاز ذات۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ کو بھی بیگم بنا دے گا، یعنی آپ کی بھی ہر طرح کی پریشانی نکال دے گا۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنی ہے عشاء کے بعد، اور اس کے بعد 11 تسبیح پڑھنی ہے، یا صمدو یا صمدو یا صمد۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض اتر جائے گا۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی ہیلو۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی عامر بھائی، میں بہت پریشان ہوں۔ تو میری بیٹی کی بیٹی ہے، 2.5 سال اس کی عمر ہے، اور نہ وہ چلتی ہے اور نہ وہ بولتی ہے۔ تو وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وہ سسرال میں رہتی ہے، میں اس کی نانی ہوں بچی کی۔ تو میرے لیے وظیفہ بتا دیں۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت اس کی بچی کے دماغ کو آکسیجن نہیں ملی ہے، تو ڈاکٹری علاج بھی کروا رہے ہیں، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جی فرمائیے۔ یا شافی انت شافی، اے شفا دینے والے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا شافی انت شافی، یا شافی انت شافی، یا شافی انت شافی۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانے کا یہ کلمہ ہے، یہ دعا ہے۔ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا شافی انت شافی پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور جو کام ہمارے لیے ناممکن ہے وہ ممکن بنا دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، فرمائیے جناب۔ میں یاسر عباسی مری سے بول رہا ہوں سر جی۔ جناب میرے ساتھ ایک پرابلم ہے جی سر جی، مجھے بالکل کوئی چیز یاد نہیں رہتی، کوئی بھی کام کرتا ہوں آدھا ہوتا ہے آدھا نہیں، بھول جاتا ہوں۔ صحیح، تو سر کوئی وظیفہ اگر بتا دے تو میرے بس اور تو کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں سر نہیں۔ اچھا، یاد نہیں رہتا انہیں کچھ؟ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 21 مرتبہ یا علیمو یا علیمو یا علیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیا کریں۔ یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یا علیمو یا علیمو یا علیم، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن۔ بھائی میں نے ایک وظیفہ سنا تھا شادی کے حوالے سے ابھی 2-3 دن پہلے، یعنی لاسٹ ویک آپ کے پروگرام میں، جی تو میں نے اس پہ عمل کیا تھا۔ میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں اس کے لیے پڑھ رہی تھی، تو ہر نماز کے بعد جب میں پڑھ رہی ہوں نا، تو ویسے تو میں ماشاءاللہ نماز پڑھ رہی ہوں، پر جب میں وہ پڑھ رہی ہوں تو اس کے بعد میں یعنی پڑھ کے جو ہاتھ پہ دم کر پھونک کر اور منہ پہ لگا رہی ہوں، تو اس کے بعد میرے فیس پہ بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ اچھا، حد سے زیادہ جلن ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح جی۔ یہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اس جو ہم نے وظیفہ بتایا تھا یا نورو یا نورو یا نور، یہ ہم نے 313 مرتبہ وظیفہ بتایا تھا کہ اسے پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے چہرے پر ہاتھ کو ملے تو چہرہ نور علی نور ہو جائے گا، اور اللہ کا نام ہے نور۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا، تو کوئی اور وجہ ہوگی۔ آپ
اس تکلیف سے کوئی نجات اگر حاصل ہو جی جی ہاں، اس کا قرآن پاک کے 29 پارے کی آخری صورت ہے سورہ مرسلات. اس سورہ مرسلات کو ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس کا دم کیا پانی پئیں اور پڑھنے کے اس کے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پیٹ پر ہاتھوں کو چند مرتبہ پھیر لیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جیسے ابھی ان کی بھی کال آئی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ سوال کر لوں اس ضمناً، کہ ہم کچھ وظائف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بزرگ کہہ دیتے ہیں یا کچھ جو پیر صاحب وغیرہ ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے اس وجہ، تو ایسا کچھ ہوتا ہے کچھ وظائف کی جن کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے؟ نہیں، وظائف کی اجازت برکت کے لیے ہوتی ہے جی. البتہ یہ کہ بعض وظائف ایسے ہیں کہ جن کے معنی مطالب معلوم ہونے سے ہی اس کے فوائد مل سکتے ہیں. اچھا. اور اس کا درست پڑھنا بھی ضروری ہے، جیسے آیت کریمہ، ہاں اس کو درست پڑھنا لازمی ہے. خود یہ اسم اعظم بھی ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے جب تک اس کے معنی مطالب کسی کو پتہ نہ ہو اور اس کے مخارج صحیح نہ ہو تو اس کے فوائد جو ہے نہیں مل سکتے. اور پڑھنے نہیں چاہیے پھر نہیں پڑھنا چاہیے یقیناً. پھر وہ جو مطلب الٹ سلٹ بندہ پڑھتا ہے تو اس کے نقصانات ہی ہوں گے. اچھا یہ جو 1.25 لاکھ کا ختم ہوتا ہے آیت کریمہ کا، آیت کریمہ کا احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ پڑھیں کہ جو یا تو مخارج اس کے صحیح، اور یہ 1.25 لاکھ نہ بھی پڑھیں، کم بھی پڑھیں، مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آیت کریمہ ایک ایسا وظیفہ ہے، بہت مؤثر ہے، بہت مؤثر ہے. اس کی تاثیر کا ہم کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی اس کی تاثیر ہے. مگر کیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے احتیاط، اور بندہ جو ہے صحیح طرح پڑھتے ہوئے معنی مطالب ذہن میں رکھے تو پھر دیکھیے وہ یوں سمجھیے کہ یہ پہاڑ کو پھاڑ دے. صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل. کہ بہت بڑا ہارٹ سرجن ہو، بہت اچھی بات ہے، پتہ ہے کہ بہت بڑا ہارٹ سرجن ہے، لیکن وہ ہارٹ کا آپریشن کرتے ہوئے اگر اس کے ہاتھ ذرا سے بھی کانپ گئے، یہ وہ سرجن تو بہت بڑا ہوگا لیکن اگر ہاتھ کانپ گئے اس کے تو وہ تو پھر ساری رگیں وگیں کٹ جائیں گی. تو اس کو احتیاط ضرور کرنی ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سرجن کیوں نہ ہو. تو ٹھیک ہے کتنا ہی بڑا پڑھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم آیت کریمہ جب وہ پڑھے تو بہت مخارج کے ساتھ ادا کرے اور بہت احتیاط کرنی چاہیے. بالکل درست فرمایا آپ نے، سمجھ میں بھی آتی ہے بات. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. عامر بھائی میں جیلم سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن. عامر بھائی میری بھانجی ہے 15 سال کی. جی. اس کو میں بات کر سکتی ہوں لمبی آپ سے؟ آپ یقیناً کیجئے بات، مولانا صاحب بھی سماعت فرما رہے ہیں. جی عامر بھائی وہ نا تقریباً 3-4 ماہ ہو گیا، ہم نا اس کو گھٹنے میں درد ہوا تھا، اسکول میں کہیں گری تھی تو اس کو گھٹنے میں درد ہوا تھا. یہاں پہ جیلم میں کافی ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے لیکن ہمیں کسی بندے نے صحیح نہیں بتایا کہ اس کو کیا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں سے ہم نے وہ ایکس رے وغیرہ کروائے تو انہوں نے بولا کہ اس کو لاہور لے جائیں. تو لاہور ہم لے کے گئے، ایک جاننے والا ساتھ گیا تھا تو کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو انہوں نے نا 3-4 ٹیسٹ اور آگے لکھ دیے ہیں. صحیح. تو وہ ہم میو اسپتال میں گیا عمر بھائی، ہم نے اتنے دھکے کھائے ہیں 3 دن ہم لے کے بچی کو جگہ جگہ، کبھی وہ ایک کونے پہ بھیج دیتے ہیں کبھی دوسرے کونے پہ، لیکن اس کے ایک ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکا. پھر ہم واپس اسے گھر لے کے آ گئے اور ادھر کسی نے بتایا گجرات کوئی ہاسپٹل، ہم ادھر لے کے گئے پرائیویٹ. اس نے نا ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا تو وہ اس نے اندر سے جو کہ تھا نکال کے ایک پنڈی بھیجا تھا، ایک لوور بھیجا تھا. وہاں سے رپورٹ 10 دن کے بعد آئی ہے تو اس کو ڈاکٹروں نے نا کینسر بتایا. تو عامر بھائی ہم لوگ بہت پریشان ہیں. تو نہ تو اس کے ابو کوئی کام کرتے ہیں تو ہم لوگ اتنے پریشان ہیں. ایک بندے نے ہماری تھوڑی سی مدد کی ہے، وہ اپنا اسلام آباد میں وہ جو نوری ہاسپٹل ہے نا وہاں پہ انہوں نے ہمیں کارڈ 100 کے لے کے دیا. 2-3 دن ہم جاتے رہے ہیں تو وہ اب جمع کروا کے آئے ہیں لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ابھی تک آئی. لیکن بچی ہماری کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ گھٹنے سے اوپر پکڑتی ہے اور وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے. یہاں پہ ڈاکٹروں نے نا پین کلر کی وہ دی ہوئی ہے، ایک گولی وہ دیتے ہیں، تھوڑی دیر آرام رہتا ہے، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے. ابھی آپ جہلم میں ہیں یا لاہور میں؟ نہیں ہم جہلم میں ہیں، ہم لوگ ادھر رہتے ہیں، سرائے عالمگیر میں رہتے ہیں. سرائے عالمگیر میں. یہ بتائیں کہ کینسر کون سا کینسر بتایا ہے؟ وہ ہڈیوں کا کینسر انہوں نے بتایا. اچھا تو اس کا علاج بھی بتایا ہے کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب ابھی تو ہم گئے ہی نہیں ہیں کہیں علاج کے لیے، ابھی اسلام آباد کے لیے انہوں نے بات کی ہے تو دیکھیں اب کیا کرتے ہیں. وہ اس کی امی اتنی روتی ہے، کہتی ہے کہ ہماری کوئی مدد کرے، بچی کو ہاسپٹل کو ایڈمٹ کرا دے. تو پھر خرچہ کتنا بتایا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی تو ہماری ڈاکٹر کسی سے بات ہی نہیں ہوئی ہے، فارم والی بات ہوئی ہے، وہ ابھی کل گئے ہوئے تھے، اس کے ماموں جمع کروا کے آئے ہیں لیکن
ابھی فون نہیں آیا کہ وہ کب 29 کی ڈاکٹر نے ڈیٹ بتائی تھی، لیکن انہوں نے بھی اسلام آباد والوں نے ایک کوئی MRI بڑا ٹیسٹ لکھ کے دیے، تو وہ کہتے ہیں وہ پہلے کروا کے لائیں۔ یہ تو چلیے میں ابھی آپ سے یہ پروگرام کے بعد میں بات کرتا ہوں علاج کے سلسلے میں، لیکن مولانا بشیر فاروق قادری صاحب آپ کو کوئی دعا بتا رہے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے، اور پھر ہم یہ جو ڈاکٹری علاج ہے اس پر میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت مہربانی ہوگی اگر آپ ہماری مدد میں ضرور آپ سے بھی کرتا ہوں بات، میری بہن، مدد تو اللہ کرے گا، میں تو صرف آپ سے بھی بات کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ فرمائیے۔ پیارے بہن، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ کنز الایمان شریف کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ضرور کامیاب کرتا ہے۔ تو اس بچی کے والدین یا آپ میں سے کوئی بھی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں ان کو، اور دم کیا پانی پلائیں، اور مجھے خط لکھ کر مجھ سے بھی تعویذات منگا لیں تاکہ میں آپ کو قرآن پاک کی آیتیں بھجواتا ہوں، 14 آیتیں، ان کو گھول کر پلائیے گا۔ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی ہمارا پتہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، آپ کا دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے ہمیں ہماری ماہوں سے بھی زیادہ ہمیں چاہنے والے پروردگار، ہم تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، بہت سارے دکھوں میں، مشکلوں میں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہماری تکلیفیں، ہماری مشکلیں، ہماری اذیتیں تیرے سوا کون دور کر سکتا ہے؟ اے قاضی الحاجات، اے حل المشکلات، اے دافع البلیات، تجھے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا صدقہ، ہم نے ابھی جس بچی کا تذکرہ سنا ہے مالک، اس بچی کو بھی اور روح زمین کے ہر مریض کو صحت کا نور عطا فرما، بالخصوص جو کینسر اور بڑے بڑے مرضوں کے مریض اس وقت روح زمین پر ہیں، ان کو ڈاکٹروں نے اگرچہ لا علاج قرار دے دیا ہے، مگر تیرے پاس ہر مرض کی شفا ہے۔ اے شافی الامراض، سارے مریضوں کو صحت عطا فرما، سب پر اپنا خصوصی کرم کر دے، پوری امت کو نمازی بنا دے، پوری امت کو شریعت کا، سنت کا پابند بنا دے، اور سارے مسائل سب کے حل کر دے، سارے مسائل سب کے حل کر دے، سارے مسائل سب کے حل کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ٹرانسمیشن اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب منتظر ہیں اس خصوصی شب کے کہ جو شب جمعہ ہے، اور اسی دن 27ویں شب ہے۔ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں وہاں اجتماعی دعا کرائیں گے، میں آپ سے باتیں کروں گا، گفتگو ہوگی۔ عمران شیخ اتاری، ریحان قادری، احمد رضا قادری، معین عالم نعتیں پڑھیں گے، جنید اقبال نظامت کریں گے۔ ہم سب مل کر سرکار کے ذکر کی، ان سے محبت کی، ان سے عقیدت کی، اور جانثاری کے عہد کی تجدید کی محفل سجائیں گے۔ تو آپ سب نے اس میں آنا ہے۔ خواتین کے لیے انتہائی خاص انتظام، جو کہ ہماری روایت ہے کہ پردے کا بہت خاص انتظام ہونا چاہیے، تو ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے اور بہت ہی خاص انتظام کیا ہے پردے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 27 رجب المرجب کو اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم نے سحری کا انتظام بھی وہاں پر کر رکھا ہے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہم نے باکسز خصوصی طور پر آپ کے لیے بنائے ہیں، جو سحری کے باکسز ہیں، تاکہ آپ وہاں پر سحری کر سکیں۔ تو میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ بہت کم نشستیں باقی بچی ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے، بس یہ آخری لمحات ہیں، آپ رجسٹریشن کرا لیں۔ صرف فیملیز وہاں پر آ سکتی ہیں، لہٰذا فیملیز رجسٹریشن کرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی علیہ
پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کو سہف تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.